یہ امت مسلمہ دعائے ابراہیمی کا نتیجہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں ابراہیم اور ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام دونوں بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے ہیں۔ دیواریں اٹھاتے ہوئے، بنیاد رکھتے ہوئے دونوں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اللہ ہماری نسل سے، ہماری اولاد سے بھی ایک ایسی امت پیدا کر مسلمتا لک جو آپ کی فرما بردار ہو۔ جو امت مسلمہ کا لفظ ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ اور یہاں توجہ رہے آپ کی، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے صرف ایک صاحبزادے ہیں، اسماعیل، اسحاق نہیں ہے۔ چونکہ ہم سب جانتے ہیں سورہ صافات کا اگر آپ نے مطالعہ کر رکھا ہے، اسحاق علیہ السلام کے پیدائش کی بشارت تو تب دی گئی تب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کو خدا کے فرمان کے مطابق ذبح کرنے کے لیے پیش کر دیا تھا۔ ابھی کون ہے؟ صرف ابراہیم اور ان کے صاحبزادے اسماعیل، اور کہاں ہیں؟ مکہ کے اندر۔ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے ہیں۔ اس موقع پہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد، وہ کس کی اولاد ہے؟ اسماعیل، اللہ ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت پیدا کر مسلمۃ لک جو آپ کی فرما بردار ہو۔ تو یہ امت مسلمہ جو بیٹھی ہے نا، یہ دعائے ابراہیمی کا ثمرہ ہے، دعائے ابراہیمی کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے دوستو اپنے رسول کے بھروسے کو توڑنا نہیں، اپنے رسول کے اعتماد کو شرمندہ نہ کرنا۔ وہ جو بخاری مسلم کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسا ہے جیسا کہ ایک عمارت جس طرح عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، عمارت کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے دوستو، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف لفظوں میں بات نہیں سمجھاتے تھے، اللہ کے رسول ڈیمونسٹریٹو پرسن تھے، اللہ کے رسول عمل سے بھی مثالیں دیا کرتے تھے۔ جب آپ نے یہ کہا کہ مسلمان ایک دوسرے کے لیے دیوار کی مانند ہیں، عمارت کی مانند ہیں، تو پھر آپ نے عملی مثال کے ذریعے سمجھایا، ثم شبک بین اصابعہ، آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا دیں کہ جس طرح یہ انگلیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے میں پھنسی ہوئی ہیں، مسلمانوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد اور بھروسے کو کبھی بھی شرمندہ نہیں کیجیے گا۔ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے دوست؟ ظاہر ہے کہ میں بات کر رہا ہوں امت مسلمہ کے حوالے سے، امت کے نقطہ نظر سے، ہم سب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیا کریں؟ دیکھیں، جو مسلم لیڈرشپ ہے اسے چاہیے کہ خدا را OIC کے مردہ گھوڑے میں جان ڈالے۔ مسلمانوں کا بین الاقوامی جو مشترکہ فورم ہے وہ ہے OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن۔ اس کی بنیاد کب پڑی تھی؟ ستمبر 1969 میں ایک یہودی نے مسجد اقصیٰ کے ایک حصے کو آگ لگا دی تھی، تو پوری مسلم دنیا بھڑک اٹھی اس واقعے سے، اور پوری مسلم دنیا نے 57 اسلامی ریاستوں نے مل کر OIC کو وجود بخشا تھا۔ اس کا آبجیکٹ کیا ہے؟ کہ جناب فلسطینی مسلمانوں کا تحفظ کرنا، مسجد اقصیٰ کا تحفظ کرنا، مسلم امہ کے درمیان تعاون کو برقرار رکھنا۔ تو مسلم لیڈر کی ذمہ داری ہے کہ OIC کے مردہ گھوڑے میں جان ڈالے۔ اسی طرح مسلم لیڈر ایک اور کام کر سکتے ہیں۔ بھائی پاکستانیوں کے پاس پیسہ کم ہے نا، مڈل ایسٹ میں پیسہ کتنا ہے؟ بے تحاشا پیسہ ہے ان کے پاس۔ بھائی بلیک گولڈ بھی ان کے پاس ہے، اور جو ریئل گولڈ ہے وہ بھی ان کے پاس ہے، ڈالر میں وہ کھیلتے ہیں۔ ان
مڈل ایسٹ کے حکمرانوں نے اپنی جائیدادیں بنا رکھی ہیں یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر. ہم سب جانتے ہیں مڈل ایسٹ کے حکمران یہ کام کر سکتے ہیں کہ مسلم لابی پیدا کریں، مسلم لابی بنائیں اور مسلم لابی سے کام لیں، اور وہ مسلم لابی یورپ کے اندر بھی کام کرے، امریکہ کے اندر بھی کام کرے اسلامی کاز کے لیے. جس طرح یہودی لابی کام کرتی ہے، آپ کو معلوم ہے صرف پیسے کا گیم ہے اور کچھ نہیں ہے. یہودی لابی اتنا اثر و رسوخ رکھتی ہے امریکہ میں، جب الیکشن ہوتے ہیں یہودی لابی جس کو چاہتی ہے جتواتی ہے پیسہ خرچ کے، جس کو چاہتی ہے ہرواتی ہے پیسہ خرچ کر کے. تو یہ کام مسلم دنیا کیوں نہیں کر سکتی؟ جن کے پاس پیسہ ہے تو مسلم لیڈر یہ کام کریں. جو مسلمانوں کے علماء ہیں، خدا را آپ کی اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے، مسلم امہ کے صفوں کو مضبوط کریں، مسلم امہ کو متحد کریں، انہیں جوڑیں، انہیں چونا گچ کریں، انہیں رجل واحد بنائیں، انہیں ایک جسم بنائیں. یہ مسلم امہ کے علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم عام لوگوں کی ذمہ داری بھی ہے. وہ کیا؟ خدا را ماضی میں جینا چھوڑیں، ماضی سے سیکھنا شروع کریں. ہم کب تک ماضی میں جئیں گے؟ ہمارا ماضی بڑا تابناک ہے، ہمارا ماضی بڑا شاندار ہے، ہمارا ماضی بڑا روشن ہے، انکار نہیں ہے. لیکن زندہ قومیں ماضی میں جیتے نہیں ہیں، ماضی سے سیکھتی ہیں. آخر کب تک ممبروں پر صرف ماضی کے واقعات سنائے جائیں گے، ماضی کی کہانیاں سنائی جائیں گی؟ اب امت مسلمہ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے گزرے ہوئے بزرگوں سے سیکھ کر، تو ماضی میں جینا سیکھیں، چھوڑیں، ماضی سے سیکھیں آپ.